بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ. میرا پروگرام جو مائی وائس ہے، آج اس میں میرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر مصور حسن صاحب. اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں اور لبریشن لیگ کے برطانیہ یونٹ کے یا زون کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں. تو جناب ویلکم ٹو مائی شو. بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھیں اگست کا مہینہ جو ہے نا، ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. جی ہاں. دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں ساری چیزیں ہم کور کر سکیں گے یا نہیں. دیکھیں 13 اگست کو پاکستان نے یہ تسلیم کیا، کوئی مانے نہ مانے، پاکستان نے تسلیم کیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر ایک علیحدہ ملک ہے. اس لیے انہوں نے اس کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا، وہ 13 اگست کو ہوتا ہے، معاہدہ قائمہ. اس کے بعد اگر دیکھا جائے 13 اگست کو 1948 کو قرارداد پاس ہوتی ہے، جس کو یوم حق خودارادیت بھی کہتے ہیں. 16 اگست جو 1947 اس کو 47 کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک لحاظ سے یوم آزادی ہے، چونکہ جب برٹش راج ختم ہو گیا تو انڈیا بھی آزاد ہو گیا، پاکستان بھی آزاد ہو گیا، تو بیسکلی جموں کشمیر بھی آزاد ہو گیا. لیکن ہمیں اس کو دوسرے مسئلے میں انہوں نے الجھا دیا ہے. پھر اگست میں یہ آ جاتا ہے، اگر دیکھا جائے تو مری میں میٹنگ ہوتی ہے اگست کے اینڈ پر، کس کی؟ سردار ابراہیم کی، اور بریگیڈیئر، اس کو بریگیڈیئر تھے میجر جنرل بعد میں بنے اکبر خان، کہ انہوں نے کہا جی کشمیر پر حملہ کیسے کرنا ہے اور کس طرح ثابت کرنا ہے کہ یہ کشمیریوں کی جنگ ہے. سب کچھ ہم کریں گے لیکن نام آپ کا ہوگا. وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. پھر اس کے آگے دیکھا جائے تو 5 اگست 2019 جو ہے 19 ہے، اس میں بھی ایک تبدیلی آئی. پھر 4 اگست جو ہے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. تو یہ اگست بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 13 اگست 1947 میں وہ جو معاہدہ قائمہ ہوا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا اشر کیا ہوا؟ دیکھیں جی، جو معاہدہ قائمہ ہے میرے خیال 12 اگست کو شاید سائن ہوئے تھے اور 15 اگست کو یہ نافذ العمل ہو گیا تھا. 13 کو ہوئے تھے 12. چلیں جب بھی ہوئے، لیکن پاکستان بننے سے پہلے دستخط ہو گئے تھے اس پر. بالکل ہو گئے تھے. اور اس میں جو ہے وہ محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے، اور اس پاکستان کی سالگرہ کل آ رہی ہے، وہ بھی 14 اگست ہے. تو انہوں نے ایک پالیسی جو ہے کشمیر کے اوپر اپنی وہ طے کر لی تھی. انہوں نے جموں کشمیر کی ریاست کو ایک علیحدہ مملکت یا ریاست تسلیم کر لیا تھا، اور انہوں نے کشمیریوں کی اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کی ان کا معاہدہ ہوا تھا، جو معاہدہ قائمہ کہلاتا ہے. اور اس میں 3 یا 4 جو سبجیکٹس تھے وہ پاکستان اور ہری سنگھ کے درمیان طے ہوئے تھے کہ وہ پاکستان ان کا کرے گا سپورٹ اور اس کی دیکھ بھال کرے گا. اور اس کے علاوہ اندرونی طور پر جو جیسے بھی ریاست کا نظام چل رہا تھا انگریز کے دور میں، وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. یہ نٹ شیل میں جو ہے وہ ایک معاہدہ قائمہ کی جو تھی بنیاد تھی کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا جو شناخت ہے، جو علیحدہ ریاست ہے، اس کا انہوں نے حق تسلیم کر لیا تھا. یہ معاہدہ قائمہ میری نظر میں ہے. اچھا چلو، اگر 12 کو ہوا، 13 کو ہوا، جب بھی ہوا، لیکن سائن اسی دن ہو گئے تھے. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اس کا یعنی معاہدہ یہ تھا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کے لیے معاہدہ کیا ہوتا ہے. المائدہ آیت نمبر 1 قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہے ایمان والو، نوٹ کریں، ہے ایمان والو، ایمان والو ہے ایمان والو اپنے معاہدوں کا پاس کرو. تو یہ ریاست اسلام کے نام پر بنی تھی اور ان کے ساتھ ہمارا ایک ریٹرن معاہدہ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان یعنی مسلمانوں بھائیوں نے، جس کو بڑا بھائی بھی کہتے ہیں، وکیل بھی کہتے ہیں، اس نے اس اگست کے جو معاہدہ تھا ہمارے ساتھ، جس کے مطابق انہوں نے ہر وہ سہولت ہمیں مہیا کرنی تھی جو برٹش راج کے دوران پنجاب گورنمنٹ کیا کرتی تھی. بالکل. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 22 اکتوبر کو جو ہے وہ اس اپنی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے وہ ریاست کے اوپر حملہ کر دیا. اب اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ یعنی اس وقت ساری جو فوج تھی، جو نظام تھا، وہ برٹش ایڈمنسٹریشن کے انڈر تھا. جو آخری ان کا گورنر تھا صوبہ سرحد کا، سر جین کننگم، وہ ابھی وہاں کا گورنر تھا، اور اس نے یہ سارا جو آپریشن ہے، یہ ہمارے جو بریگیڈیئر اکبر خان صاحب تھے ان کے ساتھ مل کر، اور جیسے سردار ابراہیم خان صاحب ملے، ان کے ساتھ مل کر یہ سارا پروگرام طے کیا. پھر وہ پشاور کے جو ہیں خان عبد القیوم خان صاحب، انہوں نے جو ہے وہ
جو قبائلی لشکر تھا اس کو تیار کیا، اور اس کو جناب انہوں نے مظفر آباد کے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی معاملات بھی طے ہوئے، مقامی لوگ جو تھے، یہ میں ذاتی طور پر جو ہے تھوڑی بہت تحقیق میں نے کی، وہاں کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں جو اس معاملے میں شامل تھے، تو ان کے ساتھ مل کر یہ سارا جو ہے وہ محمد علی جناح صاحب کی جو پالیسی طے شدہ تھی اس کو انہوں نے سبوتاژ کیا۔ تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کننگھم کو پتہ نہیں تھا، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ بریگیڈیئر اکبر خان اور دوسرے پاکستانی کہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جو سپہ سالار فوج کے تھے پاکستان کے اس وقت انگریز تھے، ان کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی اور برٹش کو پتہ چلنا چاہیے، ان سے چھپا کر رکھی گئی تھی بات یہ۔ میں نے یہاں پر ابھی ہمارے ایم پی ہوتے تھے پیٹر پائک، ان کے ساتھ بھی میری بات چیت ہوئی اس دن، جس دن جو لاسٹ وائسرائے تھا ہندوستان کا، ماؤنٹ بیٹن، اس کو ایک دھماکے میں جو ہے آئرلینڈ والوں نے وہاں مارا ہے۔ جی جی، وہ چھٹی پہ تھا وہاں اور اس کی بوٹ کے اوپر خودکش حملہ ہوا، تو اس سے 2 دن بعد میری اس فارمر ایم پی تھا پیٹر پائک سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یار یہ اس بندے کا افسوس ہے کہ یہ مارا گیا ہے، لیکن یہ جو تھا یہ کشمیر میں اس نے ہمارے ساتھ بددیانتی کی ہے۔ تو اس نے مانا یہ بات کہ واقعی اس نے یہاں پر بھی، کشمیر میں بھی اور آئرلینڈ میں بھی، دونوں جگہ اس نے جو ہے وہ فاؤل پلے کیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اب بات یہ ہے کہ جو تاریخ ہے کشمیر کی پرابلم یہ ہے کہ اس پہ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ لوگوں کو سچ کا پتہ نہیں چلتا کہ سچ ہے کہاں پر، اور وہ لوگ جو ہے وہ اب معاشرتی علوم اور جو نئی جو پود پیدا ہوئی ہے جو پچھلے 20-25 سال میں، ان کو تو علم ہی نہیں حقائق کا کہ وہ ہے کیا، اور نہ ہی کوئی وہ اتنی زحمت کرتا ہے کہ وہ اٹھا کے دیکھے اور اس پہ اسٹڈی کرے اس کو کہ یار کشمیر ایشو ہے کیا بنیادی طور پر۔ لوگوں نے اس کو جناب مذہب کا لبادہ اڑا دیا ہے، اچھا جی وہ ہندو ہے، وہ مسلمان ہے، وہ عیسائی ہے، وہ فلاں ہے، اس میں جناب لگ گئے ہیں لوگ، اور وہ جو اصل ایشو ہے اس کا، جو ایشو تھا، اس ایشو کو بھول گئے ہیں سارے لوگ۔ تو یہ بڑی ایک گمبھیر قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور آپ سچ بولیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ فلاں کے ایجنٹ ہیں، آپ دوسرے کے ایجنٹ ہیں، آپ تیسرے کے ایجنٹ ہیں۔ سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے، سچ بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ ریاست کے خلاف جو ہے وہ تقریریں کرتے ہیں، یہ مجھے کہا گیا۔ میں نے کہا بھائی میں نے کون سی بات ریاست کے خلاف کی ہے؟ اگر آپ مجھے ایک چیز بتا دیں، بھائی ریاست پاکستان جو ہے اس میں ہماری فیملی کا، ہمارے بزرگوں کا بڑا حصہ ہے اس کی اس جدوجہد میں، تو ہم لوگ ریاست کے خلاف تو کسی کے بھی نہیں۔ اچھا سچ بولنا یعنی کیا پاکستان کی ریاست کی مخالفت ہے؟ یہ عجیب و غریب میں نے یہ سوچ دیکھی ہے اب۔ مثلا اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں لیاقت علی جو نے پاکستان کے وزیر اعظم تھے ان کو کراچی میں گولی ماری گئی، تو جی ہاں یہ حقیقت ہے نا، اور جی ابھی تک قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا، تو کیا یہ جی ریاست کی مخالفت ہو گئی ہے؟ اگر یہ کہہ دیا ریاست جائے کہ عالم پاکستان سرنڈر ہو گیا تھا ایسٹ جی پاکستان میں، اور ایسٹ پاکستان جو ہے بنگلہ دیش بن گیا، کیا یہ جی پاکستان کی مخالفت ہے؟ اگر یہ کہہ دیکھیں دیا جائے کہ جرنیلوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو لیفٹننٹ وزیر اعظم کو پھانسی لگا دی تھی، تو کیا یہ پاکستان کی مخالفت ہے؟ یعنی مجھے بتائیں نہیں کون سی چیز ہے جس سے مخالفت ہوتی ہے؟ یہ وہی بتا سکتے ہیں جو اس کو کہتے ہیں، یا تو ان کا علم تھوڑا ہے یا پھر وہ کسی کے اشارے پہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بات نظر نہیں آتی ہے مجھے۔ اچھا مطلب پھر کہتے ہیں کہ ریاست کی پالیسی ہوتی ہے، تو جی جہاں تک میں جانتا ہوں ان کی پالیسی جی تو بدلتی رہتی ہے، بالکل، ان کی کبھی پالیسی ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں کبھی دیکھیں مطلب بھی ان کی پالیسی کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے، ان کو خود نہیں پتا ہوتا، تو پھر کون سی بالکل پالیسی ہے یہ؟ یا تو یہ کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان میں سچ بولنا منع ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سچ نہ بولے کوئی، اور پھر آپ سچ بھی نہیں دیکھیں، سچ سننے سے آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ Why don't you tell the facts to the people? Look, this was the history. بالکل اور ہم سے بالکل غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ بنیاد ریاست کی بنیاد بھی جھوٹ پر رکھیں گے، ملک کی بنیاد بھی اس پر رکھیں گے، اور حکومت کی بنیاد بھی اس پر رکھیں گے، پالیسیوں کی بنیاد بھی اس پر رکھیں گے، تو جھوٹ پھر کہاں تک چلے گا؟ بات یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ اب اس کا کوئی علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو ہمیں بھی بتائیں، تو ہم بھی ان کو کہیں گے جناب کہ اگر یہ، اب ہم دیکھیں ایک بات ان کو کہتے آ رہے ہیں، 1962 میں کیش خورشید نے ایک بات کہی تھی کہ جموں کشمیر کی حق خود ارادیت کا حصول جو ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، اگر اس پہ آپ چلیں تو ہم اس کو آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ وہ اب ان کو بات کرنی تھی، اور جناب وہ سارے وہی جو ان کے دوست تھے وہ سب ان کے مخالف ہو گئے، اور سب سے زیادہ مخالفت جو تھی وہ
آپ کے خطے آزاد کشمیر کے اندر سے جو تھے یہاں کے سیاستدان اور جو مفاد پرست لوگ تھے وہ سب سے پہلے کھڑے ہو گئے ان کے خلاف، اور پھر جناب وہ اشر کیا کہ کبھی وہ اس نظریے پر بات آنے نہیں دی گئی، اور آج وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ مظفر آباد کو اختیارات دیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے یہ گزشتہ 3 سال سے شور کر رہا ہے، روتا بھی ہے اسٹیج پر آ کے کہ جناب ہمیں اختیار دیں کہ ہم جا کے خود بات کریں، ہماری حیثیت کو آپ تسلیم کر لیں تاکہ دنیا ہماری بات سنے اور اس مسئلے پر ہماری حمایت کرے، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ تو اب اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میرا یہ سوال تھا آپ سے، لیکن چونکہ آپ نے بات خود کر دی ہے تو میں اس جی کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں دیکھا ہے جی کہ ایک صاحب نے کہا ہے سوشل میڈیا پر، جی کرٹیسائز کیا اس نے ان جی پھر اگین لفظ فوڈ سولجرز استعمال کرنا پڑے گا، اور جی ان ذہنی غلاموں کے لیے جی وہ کہتا ہے بھی ہمارے ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، وہ جی ملک جو گلگت بلتستان اور سو کالڈ آزاد کشمیر کو اکٹھا نہیں رکھ سکا، اس نے کہا نہیں ان کو علیحدہ رکھنا ہے جی تاکہ یہ مل نہ جائیں، ان کو اکٹھا نہیں رکھ سکا، حالانکہ ان کے پورے کنٹرول میں تھا جی ہاں گلگت بلتستان بھی اور آزاد کشمیر بھی، تو بالکل انہوں نے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک علیحدہ جی حصہ بنا دیا، ایک علیحدہ حصہ بنا دیا۔ اچھا، بالکل اور ان کو بنیادی حقوق سے جو ہے نا محروم کر دیا دونوں خطوں کو۔ اس حکومت سے یا اس ملک سے یہ کوئی جائل جو ہیں یا فوڈ سولجرز ہیں یا گمراہ لوگ ہیں، وہ امید کرتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جموں کشمیر کو اکٹھا کر کے ہمیں دے دے گا، آزادی دلا دے گا۔ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ؟ اس کو وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایک بڑا اچھا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کوکوز لینڈ۔ اچھا، تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسی کوکوز لینڈ میں رہنے کے باشندے لگتے ہیں مجھے، جو تصوراتی خیالاتی سارے سلسلے ہیں۔ ابھی کل کا دن ہے، کل شام کو مظفر آباد میں ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا لوگوں نے، ان کا دریا جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے، جو دریائے نیلم تھا اس کو انہوں نے سرنگ کے اندر ڈال کے زیادہ بجلی بنانے کے لیے پانی جو ہے وہ اس کو غائب کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلا منصوبہ ان کا یہ ہے کہ جو جہلم دریا ہے جو سری نگر سے نکلتا ہے اور مظفر آباد سے ہوتا ہوا پھر سندھ کی طرف اور سمندر میں جاتا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ سرنگ میں ڈالنے کا پلان بنایا ہے، نیا وہ جہلم آئیڈل پروجیکٹ اس کے نام سے وہ کر رہے ہیں۔ اب 10 سے 12 لاکھ کی آبادی ہے اور اس کا پانی غائب کر دیا انہوں نے۔ یہ جو نیا منصوبہ لگے گا اس میں بھی مزید ان کو جو ہے وہ پانی غائب ہو جائے گا۔ میں نے 2016 میں وزٹ کیا تھا مظفر آباد، وہاں جو بجلی پانی کے سیکٹری صاحب تھے ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی یہ لوگ اس وقت پریشان ہیں کہ یہ ان کو ماس مائگریشن کرنی پڑے گی اگر یہ پانی آپ نے اس طرح کا یہ منصوبہ پورا کیا تو بڑے آرام سے کہنے لگے جناب کیا فرق پڑتا ہے اگر 10 لاکھ آدمی کو ہجرت کرنی بھی پڑ جائے تو ہوتی ہے، مائگریشن ہوتی ہے۔ کیا میں کچھ نہیں تمام ہے، کیا پریشان بات ہے؟ تھا کہ یار یہ ہاں، بندہ جو ہے یہ مظفر آباد کی حکومت سے تنخواہ لیتا ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کے یعنی حق کا دفاع کرے، یہ بندہ جو ہے یہ ان کو بے گھر کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ جیسے میرپور کے لوگ ہیں، میر پور کے لوگوں کو تجربہ ہو چکا نا۔ دیکھیں نا آپ، مطلب ہے کہ وہ آج بھی وہ لوگ جو ہیں وہ پریشان حال ہیں کئی لوگ، اور ان کا سارا کلچر وہ برطانیہ آ گئے اور یہاں پہ آ کے ان کا سارا سلسلہ ہی تبدیل ہو گیا۔ بہت سے لوگ جو جی پاکستان کے مختلف علاقوں میں کچھ رہ رہے ہیں ابھی تک، ان کی یہ بالکل شناخت ہی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، نعت ختم ہوگی ٹوٹل، وہ اپنے آپ کو پاکستانی بالکل کہتے ہیں، کلچر ان کا ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، پھر میں اس طرف آتا بالکل ہوں کہ یہ جو آپ نے جی ابھی بات کی ہے نا دریاؤں کی رخ موڑنے کی، تو میں جی نے 3-4 دن پہلے ایک پاکستانی اخبار کی خبر لگائی جس میں وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ جو نیلم جہلم آئیڈل پروجیکٹ تھا، انہوں نے کہا جی جی یہ اپنے ہدف پر پورا اتر ہو گیا کہ 120 ارب یہ کمال کا دے دیا اس نے مرکزی حکومت کو، ٹھیک ہے جی۔ جی میں نے کہا جی جی ان کو بنا دے دیا تو ہمیں کیا جی ملا، ٹھیک ہے جی، جو لوگ ہیں آزاد کشمیر کے یا مظفر آباد کے ان کو کیا ملا۔ اچھا جی، جی مجھ پر اتنی چڑھائی کر دی کہ اتنی کرٹیسزم کی تھی کہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ شبیر چودھری RSS کی زبان بول رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اچھا میں اگر یہ اچھا مسئلہ سمپلی بات کی ہے، آپ کو وہاں پر مجھے کہتے ہیں جی آپ کو ظلم نظر نہیں آ رہا وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس پانی کے رخ موڑنے کا اور وہاں پر ہونے والے جو واقعات ہیں جی سری نگر میں یا کشمیر میں، ان دونوں کا کیا جی تعلق ہے آپس میں؟ بالکل
یعنی یہ آپ کو سچی بات یہ چاہتے ہیں کہ ہر بات یوں نہیں جو ہے نا دیکھا جائے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کو کسی کو فکر ہی نہیں ہے. مجھے تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر جو کچھ یہ بندوق برداری کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے جی وہ صرف اپنے جرائم چھپانے کے لیے اس طرف جو کر رہے ہیں یہ صرف اس کو چھپانے کے لیے کر رہے ہیں سارا. ان لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا کے یہاں پر جناب انہوں نے سارا وسائل کو اس خاموشی کے ساتھ لوٹ لیا ہے کہ کسی کو علم نہیں ہوا. اچھا یعنی لیکن ادھر بندوق چلے گی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بندوق چلے گی ظاہر جب ملٹری چلائیں گے تو ظاہر آدمی بھی چلائے گی لوگ مارے جائیں گے ناانصافی لوگوں کی ہوگی ساری ظلم ہوگا. بالکل لوگوں کی ساری توجہ جو ہے وہ اس پر چلی جاتی ہے. اور یہاں پہ جو نااہل حکومتیں بٹھائی ہوئی ہیں انہوں نے 1985 سے آنورڈز وہ سارے ہر وقت جناب اس کی ڈگڈگی بجاتے رہتے ہیں کہ یہاں وہاں ظلم ہو گیا اور اپنا جو ان کی کرپشن ہے یا اپنی نااہلی ہے جو اپنی مس مینجمنٹ ہے اس کا تذکرہ ہی کہیں نہیں ہوتا. اور اتنا مطلب ہے کہ لوگ پریشان ہیں اس وقت اس خطے کے اندر. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ برطانیہ میں بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے. میں نے کہا یار ہم لوگ افیکٹیز ہیں ہم نے چھوڑا اپنا وطن اپنا ملک گھر سے بے گھر ہم لوگ ہوئے ہیں ہم بات کیوں نہ کریں ان کی بھائی. اور اگر ہم غلط بات کرتے ہیں آپ ہمیں چیلنج کریں لیکن ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہوتا وہ پھر آگے سے مختلف الزامات لگانے شروع کر دیں گے. اور پھر ریکارڈ پر ہے بات یہ میں بتا دوں آج کہ جناب خورشید کو انہوں نے کہا کہ جناب یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں اور محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں ڈان اخبار میں پاکستان کی آرمی چیف نے اور صدر نے جنرل ایوب خان نے یہ بیان آن ریکارڈ دیا ہے کہ جناب وہ را کی ایجنٹ ہیں. تو اب یہ تو صورتحال ہے اس ملک کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ ان تک سچ پہنچنے نہیں دیا جاتا اور میڈیا اتنا جھوٹ بولتا ہے سارا میڈیا کنٹرولڈ ہے. جو سچائی کی بات کرتا ہے پاکستان میں میڈیا والا وہ اگلے دن غائب ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑا جرم یہ ہے وہاں پر کہ سچ بولنا. اچھا پھر دوسری بات یہ آگی کہ مثلا یہ جو الزام تراشی کا سلسلہ ہے تو ہمیں جی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو اس سے ہم سے جو پہلے وہ گزرے ہیں جی جنہوں نے جی سچ بولا تو ان کو بھی یہ سزا بھگتنی پڑی خواہ ان کا نام کیش خورشید ہو فاطمہ بالکل جناح ہو یا کوئی اور نام ہو. ڈرامہ بالکل. یہ اچھا ہم تو ان کا ایک دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں. جی اسی طریقے میرے 13 اگست 1948 کی قرارداد ہے جس جی کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوم حق خود ارادیت ہے. آپ کے جی ہاں نزدیک 13 اگست کی جو قرارداد ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس جی کا بھی کیا اثر ہوا؟ یعنی آپ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ معاہدہ قائمہ کا کیا اثر ہوا اس کا کیا جی اثر ہوا؟ بات یہ ہے جی کہ انہوں نے یونینیمس ڈیسیژن تھا جو سیکیورٹی کونسل کے ممبرز تھے انہوں نے کہا جی کہ کشمیری ڈیسائیڈ کریں کشمیر کے فیوچر کا معاملہ. وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں وہ کسی ملک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی ہوگی اور اس پہ دونوں ہندوستان اور پاکستان نے ایگری کیا. ٹھیک ہے جناب. اور اس کے بعد انہوں نے وہ کمیشن قائم کر دیا سر ارون ڈکسن جس کے سربراہ تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ جناب 48 سے لے کے 52 تک شاید یہ رہا یہ کمیشن انسپ جس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان. اور انہوں نے دورے کیے بات چیت کی کہ حالات کو جو ہے وہ نارملائز کیا جائے قبائلی جو ہیں یا فورن فورسز جو کشمیر کے اندر ہیں ان کو نکالا جائے ایک محدود تعداد جو ہے وہ ہندوستان کی فوج وہاں باقی چھوڑی جائے اور ایک پرامن ماحول میں آزادانہ وہ یہ رائے شماری ہو جائے. یہ بنیادی اس کا مقاصد تھے. پاکستان کی فوج کا کیا تھا بھائی کیا وہ بھی وہاں پر رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی؟ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ وہاں سے قبائلی اور پاکستانی نیشنلز یہ کہا گیا. پاکستانی نیشنلز کا وہ لفظ استعمال ہوا قرارداد میں. پاکستانی ٹروپس بھی جی ہاں پاکستانی ٹروپس اور جی پاکستانی نیشنلز who went there for the purpose of fighting اور جی ہاں ٹرائبسمین سب نے نکلنا ہے. نکلنا ہے. جب یہ نکل جائیں گے اس کے بعد کمیشن سیٹسفائی ہو جائے گا اس جی کے ہاں بعد انڈیا ول ٹیک آؤٹ بلک آف دی ٹروپس بلک آف دی یعنی آرمی. جی اکثریتی حصہ نکالے گا. بالکل. تو کیا پاکستان نے نکالی فوجیں؟ نہ پاکستان نے نکالی نہ ہندوستان نے نکالی. نہیں پہلے نہیں دیکھو انڈیا کو کرٹیسائز ہم کر سکتے ہیں لیکن جی ہاں شرط یہ تھی کہ پہلے پاکستان فوجیں نکالے گا اور اس پہ جی ہاں کلیئر پڑھیں اور کمیشن اس پر سیٹسفائڈ جب ہو جائے گا
دین اس کے بعد انڈیا نے سٹارٹ کرنی تھی. ہاں پاکستان نے نہیں نکالی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہو سکتا ہے انڈیا نہ نکالتا, ہمیں نہیں پتا اس کا, جی ہاں لیکن پاکستان نے چونکہ نکالی نہیں ہے بالکل, تو انڈیا نے تو بعد میں شروع کرنا تھا نا. بالکل بالکل بالکل. تو پھر ہم نے تو یہی بچپن سے یہ سنتے آئے تھے جی, ہندوستان نے یونائٹڈ نیشن. جملہ تھوڑا سا پڑھ دوں انگریزی میں جو ہے اس قرارداد میں. پڑھیں جی. When the commission shall have notified the government of India that the tribesmen and Pakistan nationals referred to in part flan have withdrawn, thereby terminating the situation which was represented by the government of India to the Security Council as having occasioned the presence of Indian forces in the state of Jammu and Kashmir. یعنی کہ انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ جو ٹرائبز مین ہیں, جو پاکستانی نیشنلز ہیں, وہ جب نکل جائیں گے اور کمیشن سیٹسفائی ہوگا کہ ریاست خالی ہو گئی ہے جو باہر سے لوگ آئے تھے ان سے, تو پھر وہ ہندوستان کی حکومت کو کہیں گے کہ جناب یہ سلسلہ ہو گیا ہے, اب آپ بھی نکالیں. اچھا اس سے اوپر والا پڑھ رہے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا, اس میں کلیئر لکھا لفظ ٹروپس یوز کیا کہ پاکستانی ٹروپس جو ہے نا, آرمی جو ہے نا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس پاکستان کی پریزنس آف پاکستانی ٹروپس اس نے چینج کر دیا سچویشن کو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کلیئر انہوں نے اپنی فوجیں باہر نکال لی ہیں. پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ایز دا پریزنس آف ٹروپس آف پاکستان ان دا ٹیریٹری آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر constitutes a material change in the situation since it was represented by the government of Pakistan before the Security Council. The government of Pakistan agrees to withdraw troops from that state. دیکھنا کلیئر بات ہے نا, کیونکہ میں نے حفظ کیا ہوا ایسی بات نہیں ہے, تو مطلب میں یہ کہنے کا یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جب ساری فوجیں نکالتا, وہ پاکستان نیشنل وہ بھی چلے جاتے, ٹرائبز مین بھی چلے جاتے, اس کے اور کمیشن سیٹسفائیڈ ہو جاتا, اس کے بعد جو ہے انڈیا نے بلک آف دی ٹروپس نکال لی تھے. یہ انڈیا کو کچھ لوگوں کا روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک انڈیا پر تنقید نہ کی جائے, ان کے آزمے کے لیے میں یہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے انڈیا نہ نکالتا, لیکن وہ سٹیج آئی نہیں تھی جی. وہ پہلی سٹیج یہ تھی کہ پاکستان نے نکالنا سب کچھ, انہوں نے نکالے ہی نہیں ہے, تو آپ یہ ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم نے بچپن سے یہ پڑھتے آئے تھے جی انڈیا نے قراردادوں پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. یہ سچا ہے. تو دوسرے لفظ میں جو 13 اگست 1948 کی قرارداد تھی, اس کا بھی پاکستان نے یہی اشر کر دیا کہ اس پر بھی عمل نہیں کیا. جی ہاں, یہی بات بنتی ہے نا. بالکل. اچھا اس کے بعد جو ہے نا ایک جو ہوتی ہے جو دوسری قرارداد آتی ہے جس کو آنسپ کی دوسری قرارداد کہا جاتا ہے 5 جنوری کی. اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی وہی اشر ہوتا ہے. اس میں یہ بات ہوئی کہ دونوں ملکوں نے مل کر اس بات پر ایگری کیا کہ جناب جو پلیبسٹ ہوگا, جو ریفرینڈم ہوگا یا جو رائے شماری ہوگی, وہ 2 آپشنز پر ہوگی, یا ہندوستان کے ساتھ جوائن کریں یا پاکستان کے ساتھ جوائن کریں. تو اس میں کوئی فلیکسیبلٹی ان لوگوں کو اپنی رائے کسی اور, اگر وہ آزاد رہنا چاہیں تو وہ اس کی آپشن جو تھی وہ نہیں ہوگی اس میں. تو پھر جو ہمارے لوگ جو ہمارے یہاں ایک دوست ہمارے زبیر انصاری صاحب کہتے ہیں کہ فیس بک دانش خور, بھائی یہ جو ہمارے کہتے ہیں کہ ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دیا گیا قراردادوں میں, تو وہ کہاں پر ہے؟ کسی جگہ سیلف ڈٹرمینیشن لکھا ہوا ہے؟ نہیں, کسی جگہ نہیں لکھا ہوا. کسی بھی جگہ پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دیا جائے گا. آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں, یا آپ ہندوستانی بن جائیں یا پاکستانی بن جائیں. یہی آپشن آپ کے پاس. اور خاص طور پر 5 جو نیکسٹ قرارداد آتی ہے انسپ کی, اور دوسری بات آگے یہ آتی ہے کہ یعنی صرف یہ نہیں کہ 13 اگست کی قرارداد کے مطالبے کے مطابق پاکستانی فوجیں نکالنے سے انکار کر دیا, یہ بھی اگری کر لیا کہ ان کو آزاد خود مختار رہنے کا حق نہیں ہے. جی ہاں, یہ بھی حقیقت ہے نا. جی بالکل. پھر اس کے بعد 5 جنوری کی قرارداد پاس ہونے کے بعد غالباً یہ ہے 29 اپریل کی بات ہے, 28 اپریل کی بات ہے, اسی سال میں 1948 میں, جب گلگت بلتستان کو جو ہے وہ 28,000 مربع میل کو 4,500 مربع میل سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے معاہدہ کراچی کے تحت. اور وہ معاہدہ اس کو خفیہ معاہدہ کہا گیا تھا, اس وقت اس کو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ معاہدہ کیا ہے.
جی جی یہ صرف جب یہ کیس چلا ان کا اس میں مظفر آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ آسٹریلیا کا جو رائٹر ہے اس نے لکھا کہ جناب اس معاہدے کو دن کی روشنی جو ہے وہ 2009 میں جا کے اس کو دیکھی گئی، سوری گلگت میں کیس جو ہوا تھا وہ 19 اس کی ڈیٹ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں سال کون سا ہے، لیکن اس نے یہ لکھا کہ وہ معاہدہ خفیہ تھا، کراچی معاہدہ جس کو کہتے ہیں، اچھا اور اچھا، اس کے کیا پاکستان یونائٹڈ نیشن کے قراردادوں کے مطابق جی یہ کر سکتا تھا جو کچھ اس نے کیا بھائی گلگت بلتستان کو اتنا 28,000 مربع میل ٹوٹلی علیحدہ کر دیا، وہ بنیادی حقوق لیکن جو ختم کر جو دیا؟ واقعات 5 اگست 2019 کو ہوئے ہیں، جیسے انہوں نے ایک علاقہ جو ہے جموں کشمیر کا اباؤٹ 60% جو ہے اس کو انہوں نے شامل کر لیا ہے یونین ٹیریٹری میں. یہ کام ہمارے ملک میں جو ہے یا پاکستان سائڈ پر یہ 28 اپریل 1949 کو ہو گیا تھا. اچھا، یہ جو انڈیا نے کیا یہ تو بہت لیٹ کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بہت کیا، بالکل حقیقت تو یہی ہے. تو یہ اب دوسرا اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی پاکستان نے انڈیا کو راستہ دکھایا بھی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ دوسرے لفظوں ہمارے میں جو ریاست کی جو وحدت ہے اس کی بنیاد جی پاکستان نے کر دی کہ جو علاقے پاکستان کے پاس تھے ایک جی علاقے کو اس نے کہہ دیا کہ آپ آزاد ہیں، آزاد کشمیر گورنمنٹ ہو گئی. ایک بس علاقے کو کہہ دیا کہ گلگت بلتستان نے، پھر اسی جی علاقے سے وہ گلگت بلتستان ناردرن ایریا کہا دیا تھا. ناردرن ایریا شروع یہ میں نہیں جی پتا کہ ناردرن ہے کیا، نارتھ آف واٹ، ایک یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. پھر جی اسی علاقے سے میں سے انہوں نے شیخسام ویلی جو ہے وہ چائنا کے بارے کر دی. تو یعنی جی جی جو بالکل علاقہ بالکل 48 میں پاکستان کے پاس تھا اس کے اس جی نے ہاں 3 حصے کر دیے. تو بالکل وعدہ تو وہاں 62 پر دے دیا ختم بھائی. کر دی گئی. بالکل تو ڈنڈا کس کو مارا جائے، انڈیا کو مارا جائے یا پاکستان کو مارا جائے؟ میرا خیال ہے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، یہ گلگت بلتستان کے جو حکمران ہیں، یہ ان لوگوں کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے جو حقوق ہیں ان کا دفاع نہیں کیا، لوگوں کے حقوق کا دفاع نہیں کیا. میں کسی کو دیکھیں نا آیا کیا یہ لوگ جو ہیں لوگوں جی کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے لائے گئے ہیں یا پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ بات یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یعنی جوتے پالش کرنے والے لوگ ہیں، جو جناب جن کو کبھی وہ یقین نہیں تھا کہ ان کو حکومت ملے گی. ان کو جب حکومت نظر آئی تو انہوں نے کہا جناب جو مرضی کر لیں تو ہمیں حکومت میں رہنے دیں. یہ پچھلے 73 سال سے سلسلہ دیکھ رہے ہیں. تو بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کی. آج بھی جو ہے ہم ذہنی انتشار کا شکار ہیں. کسی ایک بات پر ہم متفق نہیں ہوتے تو ہر بندہ اپنی اپنی بولی بول رہا ہے. اب سوشل میڈیا کا وقت آیا تو ہم نے سوچا شاید اس کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ذہنی طور پر کچھ ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی، لیکن اس سے مزید جو ہے وہ تقسیم اور تقسیم در تقسیم ہو گئی ہے. تو سوشل میڈیا بھی لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے. بہت زیادہ ہمارے لوگوں کو خاص طور پر. دنیا جو ہے جو دنیا کے جو پڑھے لکھے لوگوں کا ملک ہیں وہاں پر جو ہے سوشل میڈیا اس کا ٹرینڈ کچھ اور ہے. اس سے لوگوں کو ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، لوگ اس سے سمجھ بوجھ ان کی بڑھ رہی ہے. لیکن ہمارے ملکوں میں جو ہے وہ ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا لیڈر ہوں، جو میں نے کہا وہ سب ٹھیک ہے، تم سارے میرے پیچھے چلو. وہ ہر بندہ اپنی اپنی لائن جو ہے اس نے علیحدہ کر لی ہے اور جا رہے ہیں جناب، سب موج کر رہے ہیں. سو بہت اچھی صورتحال نہیں یہ کہ اگر آج تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمدرد ہے، کون بھائی ہے، کون وکیل ہے، جی اور ہمیں اب رستے کا ابھی تک تعین نہیں کر سکے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ذاتی چاہتے ہیں یا اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں یا علاق جی چاہتے ہیں. اگر ہم یہ فیصلے نہیں کر سکے تو پھر کیسے منزل ملے گی؟ منزل تو نہیں ملے گی. اور یہی وہ چاہتے ہیں، قابض قوتیں یہی چاہتی ہیں کہ جناب وہ اس کو تقسیم کر کے کھا جائیں اور کشمیری چپ چاپ بیٹھے رہیں. بس سمپل سی بات ہے. اور پھر جو آدمی بولتا ہے تو سمپلی بات ہے کہ انہوں نے اپنا ایک بریگیڈ بنایا ہوا ہے جو بالکل آپ کو ابیوز کرے گا سوشل میڈیا میں. اور ہر جگہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. کمیونٹی میں بھی ہیں وہ جناب، ہر طرف بیٹھے ہوئے ہیں. واٹس ایپ گروپ آج کل چلے ہوئے نئے، اس میں نے دیکھے ہیں بہت سارے. میں تو ان کو بھونکتے بولتا ہوں اب، اچھا 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 جو بغیر کسی وجہ کے، یعنی اب کچھ ایک واقعہ ہوا کشمیر میں اور اس کی ایک تصویر آئی، وہ
دادے کے ساتھ بچہ جا رہا تھا اور اس کو گولی لگی اور وہ ادھر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. جی تو ایک بچہ جو تھا دادے کی تصویر پہ بیٹھا ہے، وہ فوٹو انہوں نے شائع کر دیا. وہ بڑا ایک اس سے تکلیف دہ منظر تھا. وہ میں نے وہ وہاں سے لے کر تصویر، تو میں نے جتنے بھی سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز تھے ان کے سربراہوں کو ٹویٹ کیا وہ تصویر، اور اس کے ساتھ میں نے ان کو یاد دہانی کروائی کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا کشمیریوں کے ساتھ کہ جناب ہم آپ کو آپ کا حق دلائیں گے اور آپ کو ووٹ میں یا حق خود ارادیت کو جو ہے اس کا حق ملے گا. میں نے کہا یہ دیکھیں آپ اس کو، اور آپ اپنا وعدہ جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو وہ ایک بھونکے جو تھے انہوں نے جناب وہ جی آپ نے یہ کیا لکھا ہے، یہ اولڈ مین اور یہ کیا ہے. میں نے کہا یار میں نے جو مطالبہ کیا آپ نے وہ تو دیکھا نہیں ہے، اور آپ چلے گئے کہ جناب 60 سال کا آدمی اس کو میں کیا لکھوں جی، 60 سال کا آدمی نوجوان لکھوں اس کو کہ وہ نوجوان ہے. سو ان چیزوں پہ جناب یہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی سینس لیس یعنی انتہا درجے کی سینس لیس باتیں، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ سارا جو کنفیوژن پیدا ہوا ہے. میرا ایک دوست ہے یہاں پہ برطانیہ میں رہتا ہے اور گجر خان سے ان کا تعلق ہے، تو وہ اسلام آباد گئے ہوئے تھے. تو ادھر ایک ہمارے دوست ہیں اور جو کچھ اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ ان کو بھی ساتھ لے گئے کسی میٹنگ میں. تو واپسی پہ انہوں نے مجھے کہا، کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب مجھے تو بڑا پریشانی ہے. میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہ جناب ادھر سے انسٹرکشن یہ جاری ہوئی ہے، جو صاحب ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، کہ بس آپ نے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنفیوز کر کے رکھنا ہے. اچھا 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 ٹھیک. یہ ان کی انسٹرکشنز تھیں. اب یہ بندہ باہر کا آدمی تھا، میرے سے بڑے اچھے تعلق ہیں، میرے ٹاؤن میں ہی رہتا ہے وہ بندہ، اور مطلب ایک انٹلیکچوئل بات چیت ان کے ساتھ رہتی ہے ہماری مختلف ایشوز پر. یہ بات انہوں نے مجھے بتائی اور پھر میں دیکھتا رہا ہوں. اس کے بعد سے 2-3 سال ہو گئے ہیں، وہی کنفیوژن والی ہر طرف سے کنفیوزنگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. عجیب و غریب تماشا ہی بنا ہوا ہے کشمیر کا تو اس وقت. اچھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو یعنی کشمیر کے مسئلے پر رکھنا ہے کنفیوز، یا کنفیوز رکھنا. ہاں تو وہ تو ظاہر ہے کشمیریوں کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں، جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی، بالکل ویسے پاکستانیوں کو بھی کنفیوز انہوں نے رکھا ہوا ہے. بالکل 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 تو دوسرے لفظوں میں یہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. بالکل 101%. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. پھر ہم کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ لوگ نا ڈفر ہوتے ہیں، سوچتے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ڈفر انہوں نے ہم لوگوں کو بنایا ہوا ہے. ہمیں تو پتہ سمجھ آ جاتی ہے جب کوئی بولتا ہے کس اسٹیشن سے بات کر رہا ہے. اچھا اچھا 30 سالوں میں اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ کوئی اصل میں الفاظ میں. ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ یہ جو دیکھیے نا، اگر آپ ذرا سا اسٹڈی کریں نا ان چیزوں کو، اب جی ہر آدمی کے لیے اسٹڈی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے یا اینالائز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. بالکل جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. جو آدمی بے سچ شک. بولے گا نا اس کے پیچھے جی بڑھ جائیں گے. بالکل بالکل بالکل. دوسرے لفظوں میں ان کو یعنی جو چڑ ہے یا نفرت ہے وہ سچائی سے ہے، سچائی سے. سچ بالکل سے گھبراتے ہیں. جو انہوں نے لوگوں کو کنفیوز کرنا، جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کنفیوز بالکل. کرنا ہے، کمیونٹی کو کنفیوز کرنا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انہوں نے کنفیوز کرنا ہے. جی بالکل اور کنفیوژن کی جو پوزیشن ہے وہ ان کو سوٹ کرتی ہے، ان کے ایجنڈے کو. بالکل تو جو بالکل لوگ اس کنفیوژن کو بڑھا رہے ہیں تو وہ ان کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں نا. بالکل وہی کر رہے ہیں. اب دیکھیں آپ کے دو ہمسائے ہیں. جب پاکستان بن گیا ایک فیکٹ ہے کہ حقیقت ہو گئی. اب آرام سے رہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. لیکن 22 اکتوبر سے لے کر آج تک وہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ بار 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 کبھی وہ حکومت سے توجہ ہٹانے کے لیے، حکومت کی مشکلات سے توجہ ہٹانے کے لیے یوز ہوتا رہا، کبھی کسی کے لیے کبھی کس چیز کے لیے. لیکن کشمیر کی آزادی کے لیے کبھی سیریسلی بات نہیں ہوئی. اب یہ کنفیوژن والی بات تو ہمیں اب 3-4 سال پہلے پتہ لگی ہے، لیکن اس سے پہلے جتنا بھی کام ہوا ہے اس میں وہ کبھی اس کو اٹھا دیتے ہیں، پھر کبھی واپس آ جاتا ہے، پھر کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی واپس آ جاتا ہے. ایک سی سو کی طرح لگا ہوا ہے. 1990 میں بھی جب یہ شروع ہوئی موجودہ تحریک، تو 92-93 میں یہاں سے وفود گئے، کوئی ہیومن رائٹس کمیشن میں گئے، کچھ ہمارے الیکٹڈ لوگ بھی وہاں سے آئے، اسٹیٹ کاؤنسلر تھے اور ایم ایل ایز تھے.
تو جب وہ واپس گئے تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر ہمیں تو بات نہیں کرنے دی گئی. یعنی جو ریاست کے لوگ نمائندے وہاں ساتھ گئے ہوئے تھے اس وفد میں، ان کو بات نہیں کرنے دی گئی، بلکہ اس جو وفد تھا اس کی ہیڈ جو تھیں وہ ایک پاکستانی خاتون تھیں، ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ. ان کا ننیال جو ہے وہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے، لیکن بیسکلی شی از اے پاکستانی لیڈی. وہ کشمیر کو ریپرزینٹ نہیں کرتی تھیں، لیکن وہاں پر صرف ان کو اختیار تھا بات کرنے کا، اور جو ان کے ساتھ انڈیجنس جن کو ہم کہتے ہیں کشمیری تھے، ان میں سے کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. تو اب جب اعتبار کا اور اعتماد کا اتنا فقدان ہو جائے تو وہاں پھر کیا ان کے ساتھ مذاکرات کرے گا اور کیا ان کے ساتھ مشترکہ حکمت عملی طے کرے گا؟ اگر کسی کو یہ کسی ایجنسی کی بات لگتی ہے تو ہم تیار ہیں ہمارے سامنے آ کے بیٹھیں، اور ہم ایک تیسرا آدمی فریق جو نیوٹرل فریق ہے اس کو بٹھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ بات کریں، اور فیصلہ ان سے کروا لیں گے جو دیکھ رہے کون ٹھیک بول رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. اب یہی برسہ رہ گیا باقی. آپ نے کہا جی 12 اگست کو معاہدہ قائم ہو گیا، ٹھیک. جی. اس کے بعد انہوں نے ایک معاہدے کے تحت ہمیں وہ سروس پرووائڈ کرنی تھی جو انہوں نے طے کیا تھا، ایگری کیا تھا. 4 محکمے جو بعد میں آتا ہے اس سے پہلے انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کر دیا کہ جو سپلائی تھی نا، جو ملتی تھی لوگوں کو، جو سویلین کے لیے گندم وغیرہ، تیل، دوسری چیزیں، چینی، نمک، سب سے پہلے تو وہ جو ہے نا اس ایون ڈاک وغیرہ وہ ساری چیزیں روک لی تھی، یعنی کہ ریاست پر پریشر ڈالنے کے لیے. اور جب ریاست نے یعنی مہاراجا نے شکایت کی کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے اور معاہدے کے تحت آپ نے یہ پرووائڈ کرنی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں رکاوٹ ڈالی ہوئی. پھر الٹا انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ کی مہاراجا کی فوج نے پاکستان کی فوج پر حملہ کر دیا. آپ دیکھ لیں، یہ ٹیلی گرام سے کافی میرے پاس ہیں، ویسے وہاں میں بات نہیں کر رہا. پھر مہاراجا نے کہا کہ آپ مہربانی کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا تو ہم ایک جوائنٹ کمیشن بناتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ ہماری فوج تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیلی گرام سے ایکسچینج ہوتی رہی ہیں 18 اکتوبر تک، 19 اکتوبر تک. اس کے بعد 2-3 دن بعد انہوں نے حملہ کر دیا اور فوجیں ان کو اپنی تیار ہو رہی تھی، ساری اڑ چکی تھی. وہ تو اگست کی شروع تھی. تو دوسرے لفظوں میں سسٹمیٹکلی انہوں نے اس مسئلے کو پکڑا ہے اور کنفیوژن کا مسئلہ ہے. اور پھر دیکھیں اب لوگ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اسلامک ایجنڈا بنا دیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو جن لوگوں کو انہوں نے کشمیر بھیجا تھا تو وہ تو جہاد کے نام پر ہی بھیجا گیا تھا نا. بالکل بالکل. تو ان کے نزدیک یعنی یہ مذہبی فریضہ تھا. ایک نہیں، 2 باتیں تھیں اس میں. ایک تو جہاد کا نام استعمال ہوا، دوسرا لوٹ مار کا انسینٹیو تھا ساتھ، کہ موبائل پراپرٹی جو بھی تمہیں میرے ہاتھ لگے، یہ قبائلیوں سے کہا گیا تھا، وہ آپ کی ہو جائے گی. اور یہاں دوست ایک ہمارے ہیں کہتے ہیں ہمارے گھر میں سے ایک سائیکل چوری کر کے بھاگ رہا تھا، اس کو پکڑا تو 5 روپے دے کے اسے اپنی سائیکل چھڑوائی. یہ آن ریکارڈ موجود ہے، بندے زندہ موجود ہیں یہاں. اچھا، یہ اس میں یہ ایک بات آتی ہے کہ اب کہتے ہیں یعنی یہ کہا گیا تھا کہ ایوری تھنگ وچ از ریموویبل وہ آپ کی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں بالکل موویبل. اچھا، اب اس میں تو سنا کہ خواتین بھی چونکہ ریموویبل تھیں، ان کو بھی اغوا کیا گیا. بالکل بالکل. بلکہ ہم لوگ گئے تھے لنڈی کوتل 73 میں. تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک انکل تھے خواجہ غفار، بہت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو وہ دیکھا کہ وہ خاتون ایک جو ہے وہ گھڑے پہ پانی لے کر آ رہی ہے، تو وہ کشمیری تھی خاتون. تو یہ انکل میرے، انہوں نے کشمیری میں بات کی، اس سے تو وہ رونا شروع ہو گئی. پتہ لگا جی کہ اس کو اس وقت انہوں نے اغوا کیا تھا وہاں سے. اب کسی نے تو ان کا یہ جہاد تھا. پتہ نہیں کیا تھا جی، مجھے تو نہیں پتا. یہ کوئی مولوی صاحب ہی ہیں جو بتا سکتے ہیں. میں تو اس میں کیا تنظر کہہ رہا ہوں کہ جہاد کے نام پر یہ غیر انسانی رفتے کی گئی نا. بالکل. لوگوں کو مارا گیا، عورتوں کو اغوا کیا گیا، عورتوں کو ریپ کیا گیا. پھر یہاں پر دیکھیں میں یہ بات کروں گا، اگر جو ریپس ہوتے ہیں سری نگر میں یا کشمیر میں اس طرف ہوتے ہیں، خواہ آرمی کرے یا انڈیویجولز کریں، ٹھیک، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. پولیس والا کرے گا اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. اگر ملیٹنٹ کرے گا میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. لیکن اس وقت ہماری عقل کہاں جاتی ہے، ہمارا ضمیر کہاں جاتا ہے، جب یہاں پر 1947 میں یہ شروع ہو گیا تھا. اس کا ذکر کرتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے. بالکل. یا تو آئے نا، ٹھیک ہے جی، میں مذمت کرتا ہوں کہ انڈین فوج اگر کیا تھا میں اس کی مذمت کرتا ہوں.
ہے آپ میں ہمت کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی فوج نے اگر کیا تھوڑا کیا کیونکہ یہاں پر تو ملیٹنسی نہیں ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی مذمت کرتے ہیں, وہ آپ ذکر نہیں کریں گے. یہاں پر بھی بے شمار غلط کاریاں ہوتی ہیں, ناانصافی ہوتی ہے. حال ہی میں نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھایا ہوا ہے نیلم ویلی کے حوالے سے. وہاں پہ جو ہے خواتین نے جو کچھ الزامات لگائے ہیں وہ آن ریکارڈ ہے اس وقت. کیا وضاحت کرتے ہیں. لیکن ویسے مجھے دانش خوروں یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہیں ہو رہا. ان سے کہاں ان کو کیسے قائل کیا جا سکتا ہے, یہ نہیں قائل ہوتے نا. دیکھیں جی, انہوں نے خواتین نے الزام لگایا, وہاں پہ فائرنگ جب شروع ہوتی ہے تو مورچے وہاں بنے ہوئے ہیں, اس میں ان کو ڈالا جاتا ہے. تو وہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ زیادتیاں ہوتی ہیں, اور یہ سارا اس میں نیو یارک ٹائمز نے شائع کیا ہے اس پر آرٹیکل. اوریجنلی میں یہ ڈان میں آیا تھا, میں نے وہ پڑھا ہوا ہے, میرے پاس ہے. ڈان کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں نیو یارک ٹائمز والا میں نے دیکھا. اچھا, تو مطلب یہ کہنے کا کہ جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں مثلا جو یہ باغ میں آدمی پکڑا گیا تھا جو پورنوگرافی کر رہا تھا, وہ ویڈیو بناتا تھا لوگوں کی, خواتین کی, اور ان کو ایکسپلوٹ کرتا تھا, تو کیا وہ ناجائز نہیں ہے؟ تو یہ اگر اس طرف ہو تو وہ ناجائز ہے, اس طرف ہو تو یہ حلال ہے. تو اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ حلال ریپ ہے. یہ ریپ کی مخالفت کرتے ہیں نا, لیکن حلال ریپ کی نہیں کرتے. یہ ریپ از اے ریپ, کوئی بھی کرے. ہاں, یہ میں ضرور کہوں گا دیکھیں ریپ جو ہے وہ ریپ از اے کرائم. Crime must be reported and must be investigated and the culprits should be punished. یہ سمپل فارمولا ہوتا ہے کرائم کوئی بھی ہو, چاہے وہ ریپ ہو یا قتل ہو. یہاں پر میں اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ آرمی کا کام ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے. اگر جو ایڈمنسٹریشن ہے اگر خود اس کام میں لگ جائے, خواہ وہ یونیفارم میں ہوں یا ادروائز ہوں, تو اس کا پھر مداوع کیا ہوگا, کون اس کی کرے گا, کیا کہتے ہیں اکاؤنٹبلٹی کس کی ہوگی؟ بالکل بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب, وی آر لیونگ ان ویری ڈینجرس ورلڈ. ہمیں تھوڑا سا نا ایک بات ہے کہ اگر یہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں یہ فوڈ سولجرز ہیں یا جو نا کیا کہتے ہیں کنفیوز کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, تو ہمارا رول کیا بنتا ہے اس چیز میں؟ دیکھیں, ہم جو بات چیت ہم سیاسی لوگ ہیں, نہ ہمارے پاس بندوق ہے, نہ توپ ہے, نہ ایٹم بم ہے. ہم زبانی کہہ سکتے ہیں جناب کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, اس کو آپ درست کریں. چاہے وہ ہندوستان کے لوگ ہوں, چاہے وہ پاکستان کے لوگ ہوں, چاہے وہ جاپان کے ہوں, آسٹریلیا کے ہوں, کہیں کے بھی ہوں, کہ جو بھی غلط کر رہے ہیں ان کو بتانا کہ جناب یہ آپ صحیح نہیں کر رہے, برائے مہربانی اس کو ٹھیک کر رہے. تو ہم اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کسی پہ پتھر نہیں مار سکتے, کوئی ڈنڈا نہیں چلا سکتے. لیکن کم سے کم ہماری اسٹرگل جاری رہنی چاہیے کہ ہم ان کو شیشہ یا آئینہ دکھاتے رہیں. بس یہی بات ہم کر رہے ہیں اس وقت. اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں, اس میں ہمیں کوئی پیسے نہیں ملنے, نہ آپ کو ملیں گے نہ مجھے ملیں گے اس کے. گالیاں ملیں گی جناب, کیوں نہیں, گالیاں ملیں گی جی, گالیاں ملیں گی. چلیں, وہ پھر جو دے گا وہ اسی کو ہوں گی. تو ہمیں تو اس لیے میں جب گالیاں دیتے ہیں یا بات کلامی کرتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ قیامت کے روز, ٹھیک ہے, اللہ پاک ان سے پوچھیں گے, اور جو ان کے جو ہے نا نیکیاں وہ میری طرف انشاءاللہ آئیں گی. بالکل, میں نے ان کو جواب نہیں دیا. جی ہاں, ان بد کلامی انہوں نے کی ہے, بد زبانی انہوں نے کی ہے, الزام تراشی انہوں نے کی ہے, یا تو ثابت کریں کوئی چیز. جی جی. اچھا جناب, ٹورڈز دی اینڈ میں آپ یہ پوچھنا چاہوں گا, جی, ہائپوتھیٹیکل ہے, اگر 22 اکتوبر نہ ہوتا, جی ہاں, تو کیا ریاست آزاد خود مختار ہوتی؟ یا پھر اگر ایک سوال یہ ساتھ ہی سے یہ ہے کہ in other words all the problems related to state of Jammu Kashmir, تو روٹ کاز پھر 22 اکتوبر کا حملہ ہی بنتا ہے نا. اس وقت تک جو حالات ہیں اس میں تو 22 اکتوبر سے شروع ہوا ہے. یہ روٹ کاز وہی ہے. کچھ لوگ جو ہیں اس کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پاکستان یا پنجاب میں جو مائیگریشن تھی اس میں جو واقعات ہوئے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اس کو لا کر, لیکن اس کا کوئی ایویڈنس ایسا ہمارے پاس دیکھنے میں نہیں ملا. آلدو کہ وہ کہتے ہیں جی مہاراجہ پٹیالہ کی جو فورسز ہیں وہ آلریڈی یہاں پر کشمیر میں موجود تھیں اور سارا کچھ تھا. تو کوئی ایویڈنس میں نے خود تحقیق کی ہے, اور ان لوگوں کو صرف یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں نقشے پر پٹیالہ کہاں پر ہے, جی جی, جموں کہاں, کشمیر کہاں پر ہے. جی ہاں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 14 اگست کے بعد آئے تھے یہ لوگ, ٹھیک ہے. گلگت میں کہتے ہیں کہ گلگت میں موجود تھیں پٹیالہ کی فورسز. جی, گلگت میں کہتے ہیں کہ وہ
آئے تھے پٹیالہ کی جو ریجمنٹس تھی نا وہ موجود میں نے تو جموں کا سنا تھا، آپ گلگت میں لے گئے. خان وجاہ صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں گلگت سے، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں یہ ایسی بات تھی. تو گاڈ نوز کہ کیا ہے جموں کشمیر کی تاریخ میں اور جو موجودہ صورتحال اس میں اتنا زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سچ کا پتہ نہیں چلتا. میں نے یہ شروع میں کہا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ 1000% رونگ ہے، جی خان وجات کہیں یا کوئی اور کہیں، جی کہ کوئی اگر یہ کوئی کہے کہ گلگت میں پٹیالہ کی فوج موجود تھی، 1000% غلط ہے یہ. اچھا یس، بہرحال یہ آپ سے میرے جو سوال سے اسی جگہ رہ گیا ہے. تو آپ یہ کیا ایک تو یہ ہو گیا کہ جی 22 اکتوبر اگر نہ ہوتا تو پھر صورتحال ہو سکتا ہے مختلف ہوتی، لیکن چونکہ اس طرف سے جو ہے وہ آلریڈی طے شدہ تھی بات کہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، چونکہ انگریز جو تھا وہ کانفلکٹ جیسے فلسطین کو چھوڑتے ہوئے اس نے کریٹ کیا تھا، عراق کو چھوڑتے ہوئے اس نے کریٹ کیا تھا، اسی طرح یہ بھی ایک کریٹ کرنا چاہتا تھا. برطانوی ہند جو سرکار تھی اس کا جو جنگ عظیم دوم کے جو تھے اسلحہ بنے ہوئے تھے، اسلحے بیچنے تھے انہوں نے، کاروبار ان کے ٹھپ ہو رہے تھے، تو ان کو کانفلکٹس جو تھے ان کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا. اور کشمیر بدقسمتی سے اسی کانفلکٹس میں ایک کانفلکٹ ہے جو انگریز نے اس کو کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو جناب کہیں سے کہیں اور کہیں سے کہیں لے گئے. ہم اب آرام سے رہنے کی پوزیشن میں رہے ہی نہیں ہیں. ہمارے ذہن میں اب سوائے لڑائی کے اور ایک دوسرے کو مارنے کے، قتل کرنے کے، گالی دینے کے اور کوئی چیز بیٹھتی نہیں ہمارے ذہن میں، ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے. وہ امن کی بات اچھی نہیں لگتی، ترقی کی بات اچھی نہیں لگتی، پینے کا پانی ہمارے پاس نہیں ہے، ہسپتال ہمارے پاس نہیں ہے، سڑکیں ہمارے پاس نہیں ہیں، کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں ہیں ہمارے پاس، چاہے وہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہو، گلگت کا علاقہ ہو، یا پنجاب کے اور سندھ کے اور صوبہ سرحد کے بلوچستان کے جو اندرونی علاقے ہیں وہاں پہ کسی جگہ بھی کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے عام آدمی کے لیے. تباہ حال ہوا ہوا سارا ملک، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جنگ ہی جنگ، جنگ ہی جنگ. بس آئی ڈونٹ نو کہ کیوں یہ چاہتے ہیں اس قسم کی چیز. ڈیولپمنٹ جو ہے اگر ہوگی تو کس کو نقصان ہے؟ آپ کے بزنس بنیں گے، آپ کا ملک ترقی کرے گا تو کس کو نقصان ہوتا ہے اس سے؟ اچھا پھر میں چونکہ ابھی بات کرتی تھی پٹیالہ کی، جی جی یعنی میں صرف یہ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ گوگل میں جا کر پٹیالہ دیکھیں کہاں پر ریاست تھی، کہاں تھی، جی جی پھر یہ دیکھیں کہ گلگت کہاں پر تھا، جی اور یہ دیکھ لیں کہ اس کو تو جیٹ فائٹر ہیں پتہ نہیں کیسے کتنے پہنچے ہوں گے. یہ مجھے ابھی کنفرم نہیں کہ شاید خان صاحب سے میں نے پوچھا تھا، لیکن کسی نے مجھے کہا کہ جی پٹیالہ فورسز جو ہیں وہ مہاراجہ کی ہیلپ کے لیے آلریڈی موجود تھیں ریاست کے اندر. جموں کا سنا تھا لیکن یہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کسی جگہ سے. ٹھیک ہے جی، وہ بھی دیکھیں بات یہ آتی ہے، میں نے اس نقشے کو تھورولی اسٹڈی کیا. ٹھیک ہے جی اور پھر پہلی بات ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے پٹیالہ نے علاقہ ہندوستان کب کیا تھا. جی جب علاقہ ہندوستان انہوں نے کر لیا انکنڈیشنلی پٹیالہ نے، اس کے بعد پٹیالہ کی فوج رہتی نہیں ہے، وہ تو ہندوستان کی بن جاتی ہے نا. جی ہاں کیسا بن جاتی ہے. صحیح. دیکھیں جی پھر وہی بات آئی ہے، یہ جو آپ نے پہلے کہا تھا نا کنفیوژن، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنفیوز لوگوں کو مزید کنفیوز کیا جائے. میں یہ دیکھنے لگا جی پٹیالہ فورسز کا نہیں ایسے پھر کبھی بات کریں کہ میرے خیال میں اس بار یہ اللہ تعالیٰ ٹاپک ہے. یہ دیکھیں نا یہ کنفیوز کرنے کے لیے نا ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ڈالی کی ہیں کہ جو لوگ ہمارے اسی بار بجائے سکے کہ کوئی پازیٹیو کام کر سکیں، ہمیں یہ جو کہتے ہیں نا نان ایشوز، ہمیں نان ایشوز دے دیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس پر اپنا ٹائم ضائع کریں. اور میں آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کروں، آپ مجھے غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں. ہاں یعنی میں اسٹارٹنگ میں نے کہہ دیا تھا کہ 13 اگست کو ہوا تھا، آپ نے 12 کہا تھا، لیکن مجھے فوراً جب یاد آ گئی کہ بعد میں 12 کا میں نے پھر اس کے بعد 12 اگست میں کہا. ٹھیک ہے مطلب یہ کہنے گا کہ یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر غلطی سے منہ سے کوئی لفظ نکل جائے تو یہ ایسی بات نہیں کہ اس کو آپ تردید نہیں کر سکتے، کر لینا چاہیے. بالکل اور بعض اوقات آپ کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے. لیکن بات یہ آتی ہے کہ انہوں نے سسٹمیٹکلی جھوٹ بولے، سسٹمیٹکلی. اور ان کو میرے ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے اپنے لفظ سنا ہوگا کمپلسیو لائر. ٹھیک ہے، کمپلسیو لائر وہ ہوتا ہے جسے سچ بولا نہیں جاتا، وہ کوشش کرے تب بھی سچ نہیں بول سکتا. These people are compulsive liars. وہ سچ یعنی ان کے دل میں ہوتا ہے کہ سچ بولوں لیکن وہ بول نہیں سکتے، کہ مجبوری بنتی ہے، ان کی فطرت کا ایسا بن جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا ان کی فطرت ہے کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں کو کنفیوز رکھنا ہے. And this is the only way.
Anyway, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड आई बहुत होप शुक्रिया आपका जी। जो बातें हमने की हैं, आई होप कि जी। इट क्लैरिफाई सर्टेन थिंग्स। लेकिन अगेन जो लोग हमारी मुखालिफ टीम है, वो भी तो फुल टाइम काम कर रही है, हमने पता नहीं कितने आदमी लगाए हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए। हमारा हम तो किसी की मुखालफत नहीं करते जी, हम सिर्फ हकायक बयान करते हैं बस। हम तो सच्चाई, देखिए हम तो सच्चाई बयान कर रहे हैं। सही बयान करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग जो हैं खुद अपनी तहकीक कर लें। आजकल इंटरनेट पे आप सारी बात देख सकते हैं खुद। आप बुक्स आपको अवेलेबल हैं, अब उस पे पीडीएफ फॉर्मेट में किताबें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बजाय इसके कि आपको कोई गाली दे या किसी और को कोई गाली दे, मुनासिब ये होगा कि अगर आपने कोई बात की है तो उस पर वो तहकीक कर लें और आपको गलत साबित करें। ये तरीक़ाकार होता है पढ़े लिखे लोगों का। और फिर जैसे आपने बात की थी कि कल क़यामत के रोज़ जिसने आपको गाली दी है, उसको जनाब अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो उसको माफ़ी नहीं मिलेगी उसकी। ये अल्लाह ताला का बड़ा क्लियर आपसे वादा है कि जो दुनिया में आपके साथ ज़ुल्म ज़्यादती होगी, उसका हिसाब उस दिन होगा। और जो करने वाला है उसको जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। और यानी अल्लाह ताला ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन भी वहाँ ख़त्म कर दी है। मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि उस वक्त नंबर जी, 1 फौज या नंबर 1 एजेंसी मदद नहीं कर सकेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, उस वक्त वहां पर अकाउंटेबिलिटी अल्लाह करेंगे, हिसाब किताब वो। बेशक, बेशक, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये इसलिए बात जुबान हर पे वक़्त तक इस्तेमाल जो है ना गलत तरीके से ना करें। एक बात डॉक्टर बिल्कुल, साहब, इन कंक्लूजन आप जी, लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वी आर प्रो पीपल एंड जी हाँ, प्रो पीस। ठीक है, बिल्कुल, हम यानी प्रो नेबर्स नहीं है, हम जी प्रो हाँ, पीपल हैं, प्रो पीस हैं, प्रो जम्मू एंड कश्मीर हैं। हम जम्मू बिल्कुल, कश्मीर के लिए एक शनाख्त चाहते हैं, हम लोगों के लिए बिल्कुल, एक शनाख्त चाहते हैं, हम उनको इज्जत तो वकार देना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल, किसी को बिल्कुल। बुरा लगता है तो लगता रहे, हम अपना वो काम बुरा करते रहेंगे, इस पर क्यों खत्म बुरा करते लगता हैं। जी सॉरी, आप कुछ लास्ट बात करना चाहते हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि उनको बुरा क्यों लगता है? मैं अगर कश्मीर का रहने वाला हूँ और मैं क्लेम करता हूँ कि मैं कश्मीरी हूँ, तो किसी को क्यों बुरा लगता है? ये आप हम सवाल छोड़ देते हैं आज लोगों के लिए जो गालियाँ देते हैं, वो बता दें हमें कि भई उनको बुरा क्यों लगता है ये? चलें, लड़ना तो हमने है नहीं, ना गाली देनी है। ज़ाहिर है कि उनके उनके मफादात इस चीज़ में है कि कन्फ्यूजन रहे, झूठ का बोलबाला हो, ठीक है ना? हुँ, तो हम उसकी मुखालफत करते हैं, तो हम आप और मैं उनके पेट पे लात मार रहे हैं ना। ऐसे इसी पर ख़त्म करते हैं जनाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आई होप यू लाइक द शो। और अगर आपको पसंद आए तो इसको प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड आल्सो पास इट ऑन टू अदर पीपल, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू न्यू गेस्ट। मेरी तरफ से, मेरे मेहमान की तरफ से सबको खुदा खुदा हाफ़िज़। हाफ़िज़। लुक आफ्टर योरसेल्फ।